حضرت میاں شیر محمد شرف پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے. گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے. تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے. جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو, زبان سے نہ بولتے, ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برستی. تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے, حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے, اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت, اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا. حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا. حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. 2 سکے بھائی ہوں, رشتہ کتنا گوڑا ہے, اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے, ایک گود میں پلے ہیں, ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں, لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 سکے بھائی ہوتے ہیں, ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے, دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے, ایک سخت غصیلا ہوتا ہے. ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے, دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض کا ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا, تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. میں مزاج سمجھتا ہوں. ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے, گہوارہ تربیت ایک ہے, دودھ ایک ہے, لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں, تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے, حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر.